بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی، یہ رمضان کے ایام کی بالکل آخری راتیں ہیں اور اس وقت قرآن مجید کی ایک بہار آئی ہوئی ہے۔ ہر گھر میں قرآن مجید تقریباً اپنے تمام کو پہنچ رہا ہے، لیکن جو اصلی مقصد ہے اور جو اصلی چیز ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب بھی پہنچنے میں دیر ہو رہی ہے۔ قرآن مجید یقیناً جی چاہتا ہے کہ مسلسل مستقل قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کی فصاحت، قرآن مجید کی بلاغت، قرآن مجید کے کمال، قرآن مجید کے اسماء، قرآن مجید کی ان فضائل پر مسلسل گفتگو کی جائے۔ یہ اتفاق وقت ہے کہ ارحمان علی سلمہ نے ایک سلسلہ شروع کیا جس کی وجہ سے ہم آپ تک پہنچ پا رہے ہیں اور یہ بتا پا رہے ہیں کہ قرآن مجید خود ایک عین حقیقت قرآن مجید کے اندر ہے۔ آج ہم بحث کریں گے قرآن مجید کے نام قرآن مجید کے اندر، یعنی خود قرآن نے اپنے نام آپ کو اجاگر کیے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک نام تو آپ جانتے ہی ہیں جو کہ خود قرآن مجید ہے۔ یہ بات قرآن ہی سے ثابت ہے۔ یہ لفظ قرآن یہ قراءت سے لیا گیا۔ قراءت کا مطلب پڑھنا، یعنی پڑھنا۔ قرآن بمانی مقروء ہے، یعنی پڑھا ہوا۔ اسے کسی نے نازل ہونے سے پہلے پڑھا ہے، اس لیے اس کا نام قرآن ہے۔ اب آپ فضائل کی دنیا میں یہ تلاش کیجئے کہ بھئی اسے کون ہے جو پہلے پڑھ رہا ہے، نازل ہونے سے پہلے پڑھنے والا کون ہے، اسے آپ تلاش کیجئے۔ البتہ قرآن کا مطلب پڑھا ہوا، قراءت کا مطلب پڑھنا، قرآن یعنی پڑھا ہوا۔ پڑھا ہوا کس نے پڑھا؟ جاری دنیا میں آنے کے بعد پڑھنے والے قاری کہلاتے ہیں۔ قرآن یعنی پڑھا ہوا، تو کوئی تو ہوگا جس نے پڑھا ہوگا۔ اب تلاش کیجئے کہ نازل ہونے سے پہلے اسے کس نے پڑھا تو اس کا نام قرآن بنا۔ اب سنیے، فَإِذَا قُرْآنَهُ فَاتَّبَعَ قُرْآنَهُ، جب ہم اسے جبریل کے ذریعے پڑھوائیں تو تم بھی پورا سننے کے بعد اسی طرح پڑھا کرو۔ فَإِذَا قَرَآنَهُ فَاتَّبَعَ قُرْآنَهُ، جب ہم اسے جبریل کے ذریعے پڑھوائیں تو تم بھی اسے اسی طرح پڑھا کرو۔ یہ نام خود قرآن مجید کے اندر قرآن کا ہے، جس کے معنی پڑھا ہوا کے ہیں۔ میں ادھر ادھر نہیں جاؤں گا تاکہ آپ کا وقت لوں اور یا میں روایتوں سے ہٹ جاؤں یا اصل متن سے ہٹ جاؤں، نہیں، ادھر ادھر نہیں جانا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹ آپ کی خدمت عالیہ میں مفاہیم اور مطالب رہیں۔ جیسے کتاب کے معنی بھی مکتوب کے معنی میں ہیں، یعنی لکھی ہوئی۔ اسی طرح قرآن بمانی مقروء یعنی پڑھا ہوا، کتاب بمانی مکتوب یعنی لکھی ہوئی، قرآن بمانی مقروء یعنی پڑھا ہوا۔ اب اس کا نام خود قرآن میں آیا ہے، یہ سنیے، اور یہی پر لطف ہے اور یہی بہترین ہے جو آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین کے لیے یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، دنیا میں اس کا ترجمہ ممکن نہیں ہے، پھر بھی کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ رسول اسلام کی ذات سے منسوب کیا ہے، اور روایات میں یہ پایا جاتا ہے کہ یہاں سین سے مراد سید ہے اور یا حرف ندا ہے، یعنی رسول اسلام کو پکارا گیا ہے اے سید کے نام سے۔ یاسین اے سید و سردار پیغمبر، والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ خود یاسین کے بعد جو لفظ آیا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن حکیم۔ آپ جو بولتے ہیں وہ بھی میں سناؤں گا۔ آپ بولتے ہیں کبھی کبھی اسے قرآن مجید بولتے ہیں، قرآن مجید یعنی بزرگی والا قرآن، اور قرآن حکیم یعنی حکمتوں والا قرآن۔
ہاں کچھ اس کو قرآن شریف بولتے ہیں، یعنی شرافتوں والا قرآن. قرآن کے ساتھ جتنے الفاظ کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا اس کے معنی اسی میں ضم ہوتے چلے جائیں گے. قرآن مجید، قرآن حکیم، قرآن شریف، شرافتوں والا قرآن. چلیے میں نے یہ ثابت کیا کہ خود قرآن مجید میں جو نام آیا ہے قرآن کا وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم آپ اللہ کے رسول ہیں. انک لمن المرسلین، آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں. یہ اللہ نے قرآن مجید کی قسم کہی ہے سورہ یاسین میں، جس کو قلب قرآن کہا جاتا ہے. خود قرآن کا دل کہا جاتا ہے کسے؟ سورہ یاسین کو. اب قرآن مجید کا دوسرا نام جو آیات میں آیا ہے وہ میں آپ کو سنانا جا رہا ہوں. الرحمن علم القرآن، رحمان ہے وہ جس نے قرآن مجید کی تعلیم دی. اس آیت میں بھی قرآن کا نام قرآن مجید، قرآن آیا جس نے قرآن کی تعلیم دی. اب اس کے بعد ایک اور آیت سنا دوں تاکہ میرا مفہوم ادا ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاسین، یہ سورہ حروف مقطعات ہیں، ایک سورہ کے آغاز ہے. تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں اور کتاب مبین کی آیات ہیں. یہ آیات قرآن مبین کی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں بھی قرآن کا نام قرآن خود قرآن مجید نے لیا ہے. اب ایک آیت جو بہت عمدہ بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ تک پہنچنی بھی چاہیے، اور جب مفاہیم پہنچ رہے ہیں تو ایسے ہی پہنچنے چاہیے جو بہت عمدہ طریقے سے پہنچنے چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ، یہ بھی حروف مقطمات ہیں، یہ بھی رسول اللہ کی طرف منسوب ہیں. اس میں بھی در منصور سیوطی نے طیب و طاہر کا ترجمہ کیا ہے اور رسول اسلام ہی سے ان حروف مقطعات کو منسوب کیا ہے. مگر اس کے بعد جو میرا مفہوم ہے کہ قرآن مجید کا نام قرآن میں آیا ہے، ما انزلنا علیک القرآن الا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. حبیب، ہم نے آپ پر قرآن مجید اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ زحمت میں پڑ جائیں، آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ تکلیف میں پڑ جائیں. نہیں، قرآن مجید کے نازل ہونے کا مطلب رحمت ہے. پڑھنے کا مطلب رحمت ہے، سننے کا مطلب رحمت ہے، رکھنے کا مطلب رحمت ہے، ہوا دینے کا مطلب رحمت ہے. قرآن مجید کا کسی بھی طرح کوئی تعلق زحمت نہیں ہے. اب سنیے، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل لیے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. یہ صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو قرآن مجید کے آیات کے ذریعے سے یوں تسلیم کیا. آپ سنیے سورہ جن کی ایک آیت، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. یہ قوم جنات نے رسول اسلام کے سے تلاوت کلام مجید سن کر قرآن مجید میں سورہ جن کے اندر یہ آیت موجود ہے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے عجب قرآن سنا ہے. یہ کس نے کہا؟ قوم اجنہ نے کہا. اور سورہ جن جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے اس کے اندر یہ لفظ موجود ہے. میری وضاحت کیا تھی؟ میری وضاحت یہ تھی کہ میں قرآن کو قرآن مجید کے اندر آپ کو محسوس کرا سکوں. اب بہترین تشریح ہو سکتی ہے اگر آپ متوجہ ہیں، اور یہ چھوٹی سی گفتگو آپ کے لیے ایک روحانی کیفیت کا سبب بن سکتی ہے. جب آپ اسے دیکھیں، سنیں، اس چینل کی طرف بھی متوجہ ہو جائیں، اس کو شیئر کرنے کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچانے کی طرف متوجہ ہو جائیں. آیت میں سنا رہا ہوں، آپ سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، بے شک یہ کرامتوں والا قرآن چھپی ہوئی کتاب میں ہے. یہاں دونوں لفظیں آئی ہیں، قرآن بھی آیا ہے اور کتاب بھی آیا ہے. کتاب کی صفت مکنون کے ساتھ آئی ہے، قرآن کی صفت کریم کے ساتھ آئی ہے. کرامتوں والا قرآن کتاب مکنون میں ہے، چھپی ہوئی کتاب میں ہے. اب یہ تفسیر میں نہیں کر رہا ہوں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ یہ قرآن کریم کیوں ہے، یہ قرآن شریف کیوں ہے، یہ قرآن مجید کیوں ہے، یہ قرآن حکیم کیوں ہے، اور یہ قرآن بلیغ کیوں ہے. لیکن میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ آیات میں قرآن مجید نے خود اپنا قرآن کا نام لیا ہے.
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو خدا کی پناہ مانگو شیطان مردود سے بچنے کے لیے، کہ شیطان مردود ہم پر حاوی نہ آنے پائے۔ یہ ایک اور آیت میں نے آپ کو سنائی، اب اس کے بعد ایک اور آیت سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم پردہ کھینچ دیتے ہیں تمہارے اور ان کے درمیان میں جو تم پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید حق و باطل کے درمیان میں ایک حد فاصل بھی ہے، ایک پردہ کھنچ جاتا ہے۔ کیا کیا آیتیں میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں آج اس چھوٹی سی گفتگو میں پہنچا دی ہیں، آپ ان کی قدر کیجئے گا اور اس چینل کی مدد کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے ان لوگوں کو جو پائیدار ہیں۔ الف لام میم، ذالک الکتاب ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ وہ آپ نے آیت سنی، اب یہاں آیت سنیے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے کن کے لیے؟ ان کے لیے جو پائیدار ہیں، اقوم ہے، زیادہ قائم رہنے والے ہیں۔ اقوم کا تفسیر کی ضرورت ہے، ترجمے سے کام نہیں چلے گا۔ یہاں تک یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن کا ایک نام خود قرآن مجید میں مختلف انداز سے مختلف آیات میں آیا ہے۔ ابھی بہت ساری آیات باقی تھیں، مجھے ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تشریحاً میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں یہ ذکر اس لیے کر دیا کہ آپ کو ایک احساس ہو جائے، آپ کو ایک انداز ہو جائے کہ صاحب قرآن مجید نے خود اپنا نام قرآن مجید لیا ہے۔ آئیے میں قرآن مجید کے دوسرے نام کا ذکر کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ یہ آپ کی خدمت میں ضرور آئے گا۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔